بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں منا بھائی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان۔ دوستو، پاکستانی جاسوس سرفروش کی کہانی سلسلے کی 28ویں قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں نے یہ ظاہر کیا کہ مجھے سب کچھ دھندلا نظر آ رہا ہے، ساتھ ہی کراہتے ہوئے کمزور لہجے میں پانی مانگا۔ فتح سنگھ نے مٹی کے گلاس سے مجھے پانی پلایا۔ آدھا پانی میرے حلق میں گیا اور آدھا پانی میری گردن پر بہہ گیا۔ تاہم 2 گھونٹ پانی پیتے ہی میرا جسم پوری طرح اپنی اصل کیفیت میں واپس آ گیا، البتہ سر کا درد بدستور بے حال کیے جا رہا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ میں نے نحیف آواز میں پوچھا۔ بلندر نے زہریلے لہجے میں کہا، اوئے تو جتھے بھی ہے تیرے نال کوئی چنگی نہیں ہونا لی، پہلا تو مینوں حساب دینے لیے تیار ہو جا۔ میں نے اجنبی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم کون ہو سنتری جی، اور مجھ سے کون سا حساب مانگ رہے ہو؟ بلندر نے ہنس کر کہا، او شاوا بھائی، کاکے نے تو کچھ چیتا ہی نہیں، چنتا کا دی، 2 ہاتھ لاواں گا تینوں سب یاد آ جاوے گا۔ تمہاری مجھ سے کیا دشمنی ہے بھائی، اور مجھے کیوں دھمکا رہے ہو؟ میں نے معصوم لہجے میں دریافت کیا۔ میری بات سن کر بلندر تلملا اٹھا۔ اس نے اٹھ کر میرے گالوں پر یک کے بعد دیگرے 3 زوردار تھپڑ مارے۔ اس کے ساتھی نے اسے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ طنزیہ لہجے میں مجھے مخاطب کیا، کیوں بھائی، کچھ دماغ ٹھکانے آیا تیرا؟ میری آنکھوں میں بے ساختہ آنسو بھر گئے۔ میں نے گلوگیر لہجے میں کہا، تم لوگ آخر بتاتے کیوں نہیں کہ تم کون لوگ ہو؟ میرا قصور کیا ہے؟ مجھے کیوں یہاں باندھ رکھا ہے؟ مجھ پر کیوں تشدد کر رہے ہو؟ فتح سنگھ نے دانت پیس کر کہا، لگتا ہے تو انج نہیں سدھا ہوئے گا، گرداس جی دی ڈوز چاہیے تینوں۔ اتنا کہہ کر وہ بلندر کو وہیں چھوڑ کر خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی بلندر نے خونخوار لہجے میں مجھے مخاطب کیا، خبریں تھانے دار جی دل دی نکالن دیون یا نہ دیون۔ اس کے ساتھ ہی وہ مجھ پر جھپٹا اور پیٹ اور چھاتی پر کئی گھونسے برسا دیے۔ میری چیخیں نکل رہی تھیں، لیکن اس کے ہاتھ نہیں رکے۔ اس نے مجھے گالوں پر یک کے بعد دیگرے 5-6 تھپڑ مارے، پھر ہانپتا ہوا اپنے اسٹول پر جا بیٹھا۔ اس بدماش کی ستم آزمائی نے میرے جسم کو دکھتا ہوا پھوڑا بنا دیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور حلق سے کراہیں نکل رہی تھی۔ گرداس فتح سنگھ کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا تو اس وقت بھی میری یہی حالت تھی۔ گرداس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر بلندر کو گھور کر دیکھا۔ لگتا ہے تسی میرے بھی افسر لگ گئے ہو بلندر جی، آپ پہ ہی ایکشن لینے لگے ہو۔ بلندر نے شرمندہ ہونے کے بجائے کہا، سر جی یہ سور دا پتر گالاں کڑدا ہے۔ فتح سنگھ نے اپنے ساتھی کی حمایت کرتے ہوئے بتایا کہ اسے بھی گالیاں دی گئی ہیں اور یہ کہ میں یادداشت کھونے کا ناٹک کر رہا ہوں۔ گرداس سنہا یہ سن کر چونکا اور پھر غور سے مجھے دیکھا۔ میں نے رو دینے والے لہجے میں کہا، اس نے مجھے بہت مارا ہے بھائی، پتہ نہیں یہ مجھ سے کون سی دشمنی نکال رہا ہے، مجھے کیوں پکڑ کے باندھ رکھا ہے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، اس سنتری نے میرے انجر پنجر ڈھیلے کر دیے ہیں اور میں بھوک سے بھی مرا جا رہا ہوں۔ لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گے مہاشے، گرداس نے گھمبیر لہجے میں کہا، مجھے تم پر اپنی مہارت آزمانی ہی پڑے گی۔ مجھے پتا ہے تمہیں 3rd ڈگری برداشت کرنے کی خصوصی تربیت دی گئی ہوگی، لیکن میں کچھ الگ قسم کے 2-4 داؤ پیچ جانتا ہوں، دیکھنا ہے کہ تم کہاں تک برداشت کر سکتے ہو۔ تمہیں ضرور کوئی غلطی لگی ہے بھائی، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم کیوں مجھ پر تشدد کرنا چاہتے ہو؟ میں نے بیچارگی بھرے لہجے میں اس سے التجا کی۔ بس اب تم اپنے ڈرامے بازی چھوڑ دو اور میرے ڈرامے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شاباش، گرداس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس نے مزید کہا، لیکن اگر تم عقل سے کام لینا چاہو تو میرے چند سوالوں کا جواب دے کر خواہ مخواہ ٹارچر سے بچ سکتے ہو۔ جوابات تو تمہیں بعد میں بھی دینے ہیں، لیکن شاید اس وقت تک تم اپنے 1 ہاتھ پیر، 4-6 دانتوں، بلکہ شاید 1 یا دونوں آنکھوں سے محروم ہو چکے ہو۔ اس کے لہجے میں برف کی سی ٹھنڈک تھی۔
خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، مجھ غریب کو چھوڑ دو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہوں۔ میں نے تقریباً بلبلاتے ہوئے کہا۔ اس نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا۔ اوہو، کیا واقعی؟ اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا اور کہا، اچھا یہ بتاؤ تمہارا اصل نام کیا ہے؟ میں نے ذہن پر زور ڈالنے کی ایکٹنگ کی اور پھر گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اوہ خدایا، مجھے اپنا نام یاد نہیں آ رہا، میرا سر درد سے چکرا رہا ہے، ذرا ٹھہرو میں سوچ کر بتاتا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک مجھے اپنے دائیں گھٹنوں کے جوڑ سے ذرا نیچے پنڈلی پر ایک مضبوط گرفت محسوس ہوئی۔ میں نے چونک کر اپنے پیروں کی طرف نظر ڈالی، مجھے وہاں گرداس کھڑا نظر آیا۔ اس نے میرے گھٹنے سے ذرا نیچے سے چمڑے کا ایک 1.5 فٹ چوڑا پٹا کس کر باندھ دیا تھا۔ مجھے لگا کہ میری پنڈلی آہنی شکنجے میں جکڑی جا چکی ہے۔ اس نے بیلٹ کو کسنے میں شاید اپنی ساری طاقت صرف کر دی تھی۔ گرداس نے بالکل ویسا ہی پٹا میری دوسری پنڈلی پر بھی باندھ دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ بڑے اطمینان سے بستر کے قریب پڑی کرسی پر جا بیٹھا۔ میں ابھی اس سارے معاملے کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اس کارروائی کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ مجھے لگا کہ میرے پیروں کو خون کی سپلائی بالکل رک گئی ہے۔ گھٹنوں سے نیچے میرے دونوں پاؤں سن ہوتے چلے گئے۔ کچھ ہی دیر میں مجھے احساس ہوا کہ میرے پیر بے جان ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنے دائیں پیر کے پنجے کو حرکت دینا چاہی۔ میرے پیر میں بے حد تیز سنسناہٹ ہوئی، اتنی تیز کہ میں بے اختیار اپنے پنجے کی حرکت روکنے پر مجبور ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اگر میرے پیر کچھ دیر مزید اسی طرح بندھے رہے تو وہ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو جائیں گے۔ خدا کا خوف کرو، کیوں مجھ پردیسی پر ظلم کرتے ہو؟ میں نے درد بھرے لہجے میں فریاد کی۔ ذرا صبر کرو بچو، تم ابھی خود بتاؤ گے کہ تم دیسی ہو یا پردیسی، گرداس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے میرے ہاتھوں اور ٹخنوں کے بند اچھی طرح سے چیک کیے، پھر وہ ایک کونے کی طرف بڑھا۔ جب وہ واپس لوٹا تو مجھے اس کے ہاتھ میں بید کی ایک پتلی لچکدار چھڑی نظر آئی۔ اس نے وہ چھڑی بلوندر سنگھ کو تھما دی، جو اس چھڑی کو لہراتا ہوا مسکراتا ہوا میرے پیروں کی طرف آن کھڑا ہوا۔ گرداس نے اسے اشارے سے ٹھہرنے کو کہا اور پھر مجھ سے مخاطب ہوا، اب بھی وقت ہے، تم سوچ لو، کیا تم یہ ناٹک ختم کر کے سچ بولنے پر راضی ہو؟ میں نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ چند لمحوں تک میری آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ میری جانب سے کوئی رد عمل نہ پا کر اس نے گردن سے بلوندر کو اشارہ کیا۔ بلوندر ایک قدم پیچھے ہٹا، چھڑی فضا میں لہرائی، میرے کانوں نے شائیں کی آواز سنی، اس کے ساتھ ہی چھڑی پوری قوت سے میرے دائیں پاؤں کے تلوے سے ٹکرائی۔ اف میرے خدا! مجھے لگا کہ ہزاروں وولٹ کرنٹ والا بجلی کا ننگا تار زور سے میرے تلوے سے ٹکرا گیا ہے۔ میرے پیر میں زبردست سناٹا ہوا، اس کے ساتھ ہی سرد نوکیلے درد کی بے رحم لہر میرے تلوے سے بلند ہو کر میرے اعصاب کو تہس نہس کرتی ہوئی میرے دماغ سے جا ٹکرائی۔ کرب کی شدت سے میں بری طرح سٹ پٹا اٹھا۔ کوشش کے باوجود میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ میرے حلق سے نکلنے والی اذیت بھری چیخ سے کمرہ جھنجھنا اٹھا۔ اذیت کی شدت سے میری آنکھوں سے دھاروں دھار آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے پیروں کی جھنجھناہٹ اور اذیت کچھ کم ہوئی اور میری آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو میں نے گرداس کو عین اپنے قریب کھڑا پایا۔ اب بھی مان جا جوان، مورخ نہ بن، اپنی اصلیت بتا کر جان چھڑا لے، کیوں اپنی جان کا دشمن بنا ہوا ہے؟ تو سچ بول دے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے جان سے نہیں مارا جائے گا۔ یہ انی آسانی نال مانن والا نہیں سردار جی۔ اچانک بلوندر نے مداخلت کی، مینوں 2-4 ہاتھ آزما لین دیو۔ مجھے بات کرنے دو بلوندر، تم بیچ میں دخل نہ دو، گرداس نے سخت لہجے میں تنبیہ کی۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، بولو کیا ارادہ ہے؟ میں قسم کھاتا ہوں کہ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، ورنہ میں۔ میری بات پوری سنے بغیر گرداس نے بلوندر کو ہاتھ چلانے کا اشارہ کیا اور اطمینان سے کرسی پر جا بیٹھا۔ اس کے ساتھ ہی فضا میں شائیں کی کری آواز لہرائی اور بید کی لچکدار چھڑی پوری قوت سے میرے بائیں پاؤں کے تلوے سے جا ٹکرائی۔ میرے وجود پر ایک اور قیامت بیت گئی۔
اس بار میں ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس دردناک عذاب کے لیے تیار کر چکا تھا، لیکن بلندر پر گویا دیوانگی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ شائیں شڑاپ لچکدار چھڑی بار بار فضا میں لہراتی اور میرے تلووں میں آگ بھر دیتی۔ اذیت سے چیخ چیخ کر میری آواز بیٹھنے لگی۔ بالآخر گرداس نے بلندر کو رکنے کا اشارہ کیا۔ گرداس ایک بار پھر میرے پاس آ کھڑا ہوا۔ ہاں، اب بتا تو کون ہے، کس مقصد کے لیے ہندوستان آیا ہے؟ میں تیری موت ہوں کتے کی نسل، اور تجھے جہنم بھیجنے کے لیے آیا ہوں، میں حلق کی گہرائیوں سے چیخا۔ گرداس ایک لمحے کے لیے جھکا اور پھر بلندر کے ہاتھ سے چھڑی چھین کر مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ تو مجھے مارے گا، تیری تو… اس نے میرے تلووں پر چھڑی کی بارش کر دی۔ ہاں، مجھے ختم کر دو، ورنہ میں تجھے ایسی موت ماروں گا کہ لوگ تیری لاش کو دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ میں تیرا خون پی جاؤں گا، جلاد کی نسل۔ میری بات سن کر گرداس پر جنون سوار ہو گیا اور اس نے میرے تلووں کے بجائے میرے پورے جسم پر چھڑی کی اندھا دھند ضربیں لگانا شروع کر دی۔ میرے وجود کے مختلف حصوں میں درد کا طوفان برپا تھا، لیکن میں دل ہی دل میں خوش بھی تھا کہ میں نے اسے مشتعل کر کے اس کے اصل مقصد سے بھٹکا دیا، ورنہ مجھے سنگین خطرہ تھا کہ میں عقوبت کے اس ہولناک ہتھ کنڈے سے شکست کھا جاتا۔ گرداس مجھ پر تابڑ توڑ چھڑیاں برساتے ہوئے ہانپنے لگا تھا۔ بالآخر فتح سنگھ نے مداخلت کی۔ بس کرو سردار جی، کدھرے مری نہ جاوے سوردہ پتر۔ گرداس کے بجائے بلندر تنک کر بولا، مردہ ہے تب مر جاوے، اسی کیڑا اس سیار نو کھیتی دا راکھا بنانا ہے۔ مجھے اس وقت حیرت ہوئی جب گرداس نے خود پر قابو پاتے ہوئے بلندر کو جھڑک دیا۔ تیرے سر اتے ہمیشہ خون ہی سوا رہندا ہے، کدی یہ بھی دیکھ لیا کر بندے دا جینا کنا ضروری ہے۔ اس دوران میں نے اپنی پوری قوت برداشت کام میں لاتے ہوئے کراہیں ضبط کر کے خود پر بے ہوشی طاری کر لی تھی۔ میری اس حالت کا سب سے پہلے فتح سنگھ نے نوٹس لیا۔ اے تے ہوش کھو گیا ایسا گرداس جی۔ گرداس نے کہا، ناٹک کر رہا ہونا ہے، لومڑی دی اولاد، اینو اے دے حال تے چھڑ دیو، دوپہراں بعد نبڑاں گے اینو۔ جو حکم سر جی، فتح سنگھ نے کہا۔ منڈا اوکھا لگدا ہے، اے دے اتے ہاتھ پیر شکنجے پا کے کچن والا ڈاز مانا پوے گا۔ گرداس نے مغرور لہجے میں کہا، او کوئی اوکھا نہیں، میرے کول زبان کھلون دے سینکڑوں تھکنڈے نے۔ پھر وہ بلندر سے مخاطب ہوا اور تنبیہ برے لہجے میں کہا، اوے بلندر، ہن ہاتھ نترن وچ رکھی، نہیں تے چنگا نہیں ہوگا تیرے نال۔ فتح سنگھ نے پوچھا، پر اے تے حکم کر دو، اے ہوش وچ آ جاوے تے کچھ کھان پینوں دینا ہے کہ نہیں؟ قدرے توقف کے بعد گرداس نے قطعی لہجے میں کہا، کوئی لوڑ نہیں، پیاس تے بھوک نال اس دا ورد توڑنا آسان رہے گا۔ وہ تینوں میری پنڈلیوں پر جکڑے پٹے کھول کر کمرے سے نکل گئے۔ جانے کمزوری کی وجہ سے یا راحت ملنے پر کچھ ہی دیر میں مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی اور مجھے گرد و پیش کی خبر نہیں رہی۔ جانے کتنی دیر بعد میری آنکھ کھلی تو میں بدستور اسی آہنی بستر پر جکڑا ہوا تھا اور کمرے کا دروازہ بند نظر آ رہا تھا، جس کے نیچے سے جھلکنے والی مدھم روشنی سے میں نے اندازہ لگایا کہ مغرب کا وقت ہو رہا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ گرداس مجھ پر اپنے تشدد کے حربے آزمانے کے لیے ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میرے پیروں کے سوجے ہوئے تلووں نے اپنی تباہ حالی کی داستان علم درد کی لہروں کے ذریعے بیان کرنا شروع کی۔ ادھر میرے خالی پیٹ نے اپنے اندر بھڑکتی بھوک کی آگ کا نوحہ سنایا، ساتھ ہی میرے سوکھے ہوئے حلق نے مجھے یاد دلایا کہ اسے پانی کا ایک قطرہ بھی چکھے ہوئے کتنے ہی گھنٹے گزر چکے ہیں۔ چت لیٹے لیٹے میری کمر تختہ ہو رہی تھی۔ میں نے کوشش کر کے اپنا ذہن ان عذابوں کی طرف سے ہٹا لیا۔ خاصی دیر گزر گئی۔ میں نے سوچا کہ گرداس اپنے گرگوں سمیت کسی بھی وقت آنے والا ہوگا، لیکن میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ میرے اندازے کے مطابق رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا، لیکن کوئی بھی میری خبر لینے نہیں آیا۔ جہاں ایک طرف میرے تلووں کی سوجن اور درد میں کچھ کمی آ گئی تھی، وہیں میری بھوک اور پیاس برداشت سے باہر ہونے لگی۔ میرا دل چاہا کہ ان موٹے موٹے پٹوں کو چبا کر کھا جاؤں، لیکن تمام بند میرے دانتوں کی پہنچ سے باہر ثابت ہوئے۔ انجام سے واقفیت کے باوجود میں نے کینوس کے بندھنوں کے خلاف زور آزمائی کی، لیکن ناکام رہا۔ تھک ہار کر میں نے یہ کوشش ترک کر دی۔ مجھے لگا کہ میری ہمت جواب دے رہی ہے۔
لیکن پھر میں نے اپنے خالق و مالک سے مدد کی التجا کی اور جانے کتنے دنوں بعد میری آنکھیں بہہ نکلی۔ میں نے اپنے آنسو روکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اللہ رب العزت اپنے گناہ گار ترین بندوں کی آہذاری بھی ضائع نہیں جانے دیتے۔ پھر اچانک میرے دل کو سکون مل گیا اور میں اپنے پروردگار کی رضا پر قانع ہو گیا۔ شاید میری آنکھ لگ گئی تھی کہ میں آہنی دروازے پر ہونے والی کھٹ پٹ کی آواز سن کر چونک پڑا۔ میرے اندازے کے مطابق آدھی رات کا وقت ہوگا۔ اچانک دروازہ کھلا اور کسی شخص کو غالباً پیچھے سے لات مار کر اندر پھینکا گیا۔ مجھے لگا میرے بعد کسی اور کی بدبختی سے یہاں کھینچ لائی ہے، لیکن منہ کے بل فرش پر گرنے والے شخص کو پہچانتے ہی میں چونک اٹھا۔ وہ کوئی اور نہیں گلداس تھا، لیکن جب میری نظر اس کے پیچھے اندر آنے والے شخص پر پڑی تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ظہیر شیخ تھا۔ اس نے ہاتھوں میں اسٹین گن تھام رکھی تھی اور اس کے چہرے پر ایسی درندگی تھی کہ وہ کوئی اور ہی انسان دکھائی دے رہا تھا۔ اٹھ خنزیر کی نسل، تو کیا سمجھ رہا تھا کہ تیرا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے؟ اگر مجھے کوئی مغالطہ نہیں ہوا تھا تو ظہیر کی گرجدار للکار پر میں نے گلداس کے جسم میں لرزش دیکھی تھی۔ اس کی حالت سے لگ رہا تھا جیسے اسے ذرا سی مزاحمت پر بھی اپنی موت کا پختہ یقین ہو، حتیٰ کہ اس نے زمین پر لڑکھنے کے بعد اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش بھی نہیں کی، بس اکڑوں میری پائنتی کی طرف بیٹھا رہا۔ ادھر میں حیرت سے نڈھال ہو رہا تھا، اس نوجوان کے پاس کون سی جادو کی انگوٹھی ہے جو اسے سیدھی یہاں لے آئی ہے؟ تم آ گئے میرے بھائی۔ بالآخر میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے ظہیر کو مخاطب کیا۔ اس نے گلداس کو مسلسل اپنی نظروں کی گرفت میں رکھتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے، دیر سے ہی صحیح میں آپ تک پہنچنے میں بالآخر کامیاب ہو گیا۔ پھر قدر توقف کے بعد ظہیر نے کہا، میں گلہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں مجبور ہو گیا ہوں، آپ نے ایک بار پھر مجھ سے زیادتی کی ہے۔ مجھے اس کی اس بات پر شرمندگی ہوئی، لیکن وہ صفائی پیش کرنے کا موقع نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ گلداس ہماری باتیں غور سے سن رہا ہے، یہی کچھ ظہیر کے ذہن میں بھی آیا ہوگا۔ اس نے گلداس کو ڈپٹ کر کہا، ابے کٹنی بنا کیوں بیٹھا ہے؟ اٹھ، اپنے باپ کے ہاتھ پاؤں کھول، اور تجھے پتا ہے کہ کوئی مکاری دکھانے کی کوشش کی تو میں تیرا کیا حشر کروں گا۔ گلداس کسی روبوٹ کی طرح اٹھا اور نہایت سعادت مندی سے میرے سارے بندھن کھول دیے۔ مجھے لگا کہ جیسے نئی زندگی مل گئی ہے، لیکن اپنے زور پر اٹھ کر بیٹھنے میں مجھے کچھ دیر لگی۔ اچانک میرے وجود میں گیز و غضب کا طوفان جاگ اٹھا۔ میں نے درمیانی فاصلہ تولتے ہوئے بجلی کی طرح گلداس کے منہ پر زوردار گھونسا دے مارا۔ ضرب میرے اندازے سے کہیں زیادہ کارگر ثابت ہوئی، وہ چکرا کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ لیکن عین اس وقت ظہیر کی لات اس کی کمر پر پڑی، اس کا سر بڑے زور سے آہنی مسیری سے ٹکرایا اور وہ کوئی آواز نکالے بغیر زمین پر بے سدھ لیٹ گیا۔ ظہیر نے غالباً اس کی حالت جانچنے کے لیے اس کی بغل میں ایک لات ماری، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا، یوں لگا جیسے وہ واقعی ہوش و حواس کھو بیٹھا ہو۔ کیا آپ چلنے پھرنے کے قابل ہیں بھائی؟ ظہیر نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کی عقابی نظریں اس دوران بھی گلداس پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے قدرے بے یقینی سے کہا، پتہ نہیں، تلووں پر شدید سوزش ہے، بھوک پیاس سے بھی جان نکل رہی ہے۔ اچھا میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں۔ لیکن میں نے جیسے ہی زمین پر اپنا دایاں پاؤں رکھ کر زور ڈالا، بے اختیار میری چیخ نکل گئی۔ جلد بازی کی ضرورت نہیں، آرام آرام سے زمین پر پیر رکھیں۔ اگر چلنے کی ہمت نہ ہو تو صاف بتا دیں، میں ہوں نا آپ کو اٹھانے کے لیے، ظہیر نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ تاہم میں نے اس دوران اپنا دوسرا پاؤں بھی زمین پر ٹکا دیا اور شدید تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے دونوں پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے برفیلے فرش پر کھڑا رہنے کے بعد میں نے قدم بڑھانے کی کوشش کی، لیکن لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچا۔ ظہیر نے میری کیفیت بھانپ لی۔ اس نے ایک نظر بے سدھ پڑے گلداس پر ڈالی، پھر اچانک اسٹین گن کے دستے سے اس کی کھوپڑی پر اتنے زور سے ضرب لگائی کہ مجھے کھوپڑی چٹکنے کی واضح آواز سنائی دی۔ گلداس کے جسم نے ایک جھٹکا کھایا اور پھر اس پر موت کی کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس کی طرف سے بے فکر ہو کر ظہیر نے اپنی جیب سے گلداس کا ریوالور نکال کر مجھے تھمایا اور پھر مجھے اپنی پشت پر لاد کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں ریوالور سے گولی چلانے کے لیے تیار تھا، لیکن مجھے باہر کوئی سنتری دکھائی نہ دیا۔ میں نے ظہیر کے کان میں سرگوشی کی، یہ سب حرام زادے کہاں ہیں؟ اس نے بے نیازی سے کہا، یہی ہیں۔
2 का गला कटा हुआ है, बाकी 2 की खोपड़ी चकनाचूर है और इनका बचना भी मुश्किल है। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कहता, इसने मुझे इमारत के गेट के करीब खड़ी जीप की अगले नशिस्त पर ले जाकर बिठा दिया। बस 1 मिनट भाई, मैं अभी आपकी जूतियां लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो अकूबत खाने की तरफ बढ़ा। वापस आते हुए इसने कमरे के फुलौदी दरवाजे पर भी मोटा सा ताला लगा दिया था। बस अब आखिरी काम, इसने गेट खोलकर जीप बाहर निकालने के बाद कहा और इमारत के गेट को अंदर से ताला लगाकर छोटी सी खिड़की से बाहर निकल आया। कुछ ही देर में जीप यख बस्ता रात के अंधेरों में सुनसान सड़क पर फराटे भर रही थी। मुझे मानना पड़ा कि ज़हीर गाड़ी चलाने में महारत रखता है। हम हर गुजरते हुए लम्हे के साथ खतरे से दूर होते जा रहे थे। मैंने ज़हीर के कुछ बोलने का इंतज़ार किया, लेकिन इसने शायद ज़बान बंद रखने का तहैया कर लिया था। यार, इतनी नाराज़गी अच्छी नहीं होती, बिलाखिर मैंने खुशामदी लहजे में कहा। मानता हूँ मेरे बगैर बताए वहाँ से आने पर तुम्हारा गुस्सा बेजा नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि ये मुसीबत गले पड़ जाएगी। मुझे आपसे कोई वजाहत नहीं चाहिए। खतरे से बाहर निकल जाने दें, फिर आपका और मेरा रास्ता अलग हो जाएगा, इसने बेलचक लहजे में कहा। ओहो, लगता है मेरा भाई वाकई नाराज़ हो गया है। अच्छा ये तो बता दो कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैंने हकीकी हैरत से पूछा। जवाब में इसने इसी रूखे लहजे में कहा, आपको इससे मतलब? बस पहुँच गया, झक मार के और खाक धूल छान के। यार, बाद में जी भर कर गुस्सा निकाल लेना, इस वक्त मेरा तजस्सुस दूर कर दो तो मेहरबानी होगी, मैंने इल्तिजाया लहजे में कहा। इसे गालबन मेरी हालत पर तरस आ गया। मैं कुछ ज़्यादा ही गहरी नींद सो गया था। मुझे आपके रवाना होने से शायद 4 घंटे बाद पता चला कि जनाब एक बार फिर गायब हैं। सराय वाले से हिसाब साफ करने में मज़ीद कुछ वक्त लग गया। फिर मैंने दिमाग लड़ाया कि आप कहाँ और क्यों जा सकते हैं। मैंने चौंक कर इसे देखा। ओहो, तो फिर तुम्हारी समझ में क्या आया? यही कि जनाब मेरी ज़िंदगी को खतरे से महफूज रखने के लिए तने तनहा सुंदरी को निकाल लाने के लिए निकल खड़े हुए हैं। मुझे इसकी बात पर थोड़ी शर्मिंदगी हुई। इस मासूम को क्या पता था, मैं तो अपनी ही घर से भागू गांव की तरफ रवाना हुआ था। मैंने पूछा, फिर तुमने क्या किया? इसने कहा, करना क्या था, फौरन बस अड्डे पहुंचा और शाम से इस वक्त तक बठिंडा जाने वाली गाड़ियों का पता किया। मुझे मालूम हुआ कि एक गाड़ी लगभग 5 घंटे पहले और इसके बाद वाली 3 घंटे पहले रवाना हुई है, जबकि आखिरी गाड़ी 1 घंटे बाद रवाना होने वाली है। मैं इसी गाड़ी में सवार हो गया। वो कुछ देर किसी सोच में डूबा रहा, फिर बात आगे बढ़ाई। दरअसल मुझे बार बार ये अंदेशा सता रहा था कि आपकी मंजिल के बारे में मेरा अंदाज़ा कहीं शेख चिली का ख्याली पुलाव साबित ना हो और नतीजा खवा मुखवा की ख्वारी के अलावा कुछ ना निकले। लेकिन फिर मैंने खुद को इस पर पक्का कर लिया कि आप बुकरम सिंह की हवेली की तरफ ना भी गए हों तो कम से कम मैं ज़रूर अपनी किस्मत आजमाऊंगा और मौका लगा तो सुंदरी को वहाँ से निकाल लाऊंगा। मैंने बेताबी से कहा, वो तो ठीक है, लेकिन बता रहा हूँ भाई, ज़रा सब्र करो। यूँ समझें कि अल्लाह ताला को मेरी रहनुमाई और आपकी खुलासी मकसूद थी। मैं मालेर कोटला बस अड्डे से इस बस के ड्राइवर और कंडक्टर का नाम मालूम करके रवाना हुआ था। बस जब टापे पहुंची तो होटल पर चाय पीते हुए कानों में ये बात पड़ी कि इसी शाम वहाँ के लोगों को एक फुल एक्शन ड्रामा देखने को मिला है। मैंने तफसील मालूम की तो पता चला कि एक घाघ थानेदार ने बस में सफ़र करने वाले एक चोर को इस बस अड्डे पर रंगे हाथों पकड़ा है और फिर इसे हथकड़ियाँ लगाकर इसी बस में बठिंडा रवाना हुआ है। ओह, तो ये बात है, मैंने ठंडी सांस भरकर कहा। लोगों की ज़ुबानी इस चोर का हुलिया सुना तो मेरा दिल धक से रह गया। बता नहीं सकता कि बस के रवाना होने पर और बठिंडा पहुंचने तक का वक्त मैंने किस बेताबी में काटा। बठिंडा के बस अड्डे पर पहुंचकर मैंने आप वाली बस ढूंढने और इसके ड्राइवर और कंडक्टर का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन रात ज़्यादा होने जाने की वजह से नाकाम रहा। मजबूरन मुझे रतन सरकार के मज़ार पर सुबह का इंतज़ार करना पड़ा। दिन चढ़ते ही बस अड्डे पहुंचा तो बस में सुरमा बेचने वाले एक शख्स से पता चला कि बठिंडा पहुंचने के बाद बस में कोई खराबी हो गई थी और ड्राइवर और कंडक्टर इसे ठीक कराने के लिए किसी वर्कशॉप में ले गए हैं। लेकिन इसी सुरमे वाले से इंतहाई अहम मालूमात हासिल हुई।
دراصل وہ آپ کی بس سے براہ راست آگے میں منتقلی کا چشمدید گواہ تھا اور آپ کی گرفتاری کی سنسنیخیز تفصیل بھی بتانا چاہتا تھا۔ اس نے سرسری لہجے میں بتایا کہ وہ آپ کو گرفتار کر کے لے جانے والے تھانے دار کو جانتا ہے، اس کا نام گرداس سنہا ہے اور وہ علاقے کی خفیہ پولیس کا انچارج ہے۔ پھر تم نے اسے ڈھونڈ لیا؟ میں نے پوچھا۔ اتنی آسانی سے کہاں؟ ظہیر نے کہا، پہلے تو اس خفیہ تفتیشی مرکز کا پتہ لگانے میں دانتوں پسینہ آ گیا، پھر گرداس کی جیپ کا پیچھا کرنے کی کوشش کی لیکن پوری قوت سے دوڑنے کے باوجود ناکام رہا، تھک ہار کر واپس آیا اور ایک بار پھر اس عمارت کی نگرانی کرنے لگا۔ خدا خدا کر کے یہ واپس آیا اور جیپ باہر کھڑی کر کے اندر چلا گیا۔ قطرے توقف کے بعد اس نے بات آگے بڑھائی۔ میں دیکھ چکا تھا کہ مسلح سنتری گیٹ پر تعینات ہوتے ہیں، لیکن گرداس اندر گیا تو انہوں نے گیٹ بند کر دیا۔ موقع غنیمت جان کر میں جیپ میں چھپ کر عقبی حصے میں بیٹھ گیا۔ طویل انتظار کے بعد گرداس آیا اور جیپ میں روانہ ہوا۔ اس کا گھر لگ بھگ 2 میل دور ہے جہاں وہ اکیلا رہتا ہے۔ اس کے بیوی بچے غالباً مالیر کوٹلہ میں مقیم ہیں۔ وہ بے فکری سے گھر میں گھس گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ میں اس کی بات سنتے ہوئے رگ و پے میں سنسنی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنے ریوالور اور پیٹی اتار کر غسل خانے میں گھس گیا۔ باہر نکلا تو میں نے نشانے پر لے لیا۔ اس نے مزاحمت کی تو بری طرح پٹا۔ میں نے اچھی طرح کس بل ڈھیلے کرنے کے بعد اس کی گدی سے ریوالور لگایا اور یہاں لے آیا۔ اسے حکم دیا کہ گیٹ کھلوا کر جیپ اندر لے چلے۔ اس کے بعد کا معاملہ اندازے سے زیادہ آسان ثابت ہوا۔ گرداس کے ذریعے بلوا کر پہلے میں نے ایک اسٹین گن بردار کو فرنٹ سیٹ پر بٹھوایا اور اس کی کھوپڑی پر ریوالور کا دستہ دے مارا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ گرداس اتنا ڈرپوک نکلا کہ اس نے موقع ملنے کے باوجود اسٹین گن قبضے میں لینے کی کوشش نہیں کی، جو اب بآسانی میرے قبضے میں آ گئی۔ دوسرے سنتری کو بھی پاس بلا کر اسٹین گن دکھائی اور ہتھیار پھنکوا کر کھوپڑی توڑ دی۔ ظہیر ایسے بات کر رہا تھا جیسے تاش کی چال چلنے کا حال بتا رہا ہو۔ میں نے بے صبری سے پوچھا، اور باقی 2 سنتری؟ اس نے بے نیازی سے کہا، وہ دونوں اپنے کوارٹر میں سو رہے تھے۔ میں نے گرداس کو چپ چاپ ان کے بیت الخلا میں چھپنے کا حکم دیا اور پھر وہیں موجود ایک چھری سے باری باری دونوں سنتریوں کے گلے کاٹ دیے۔ ظہیر کا لہجہ مجھے پنجاب کی سرد رات سے زیادہ یکپستہ محسوس ہوا۔ میں خفیہ پولیس کے 5 کارندوں کی بے وقت ہلاکت پر اپنی تشویش کا اظہار کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک ہنگامی ضرورت نے مجھے بے بس کر رکھا تھا۔ میں نے کہا، بھائی کہیں سے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ میرے لہجے میں کوئی ایسی چیز پنہا تھی کہ وہ چونک اٹھا۔ اس نے مضطرب لہجے میں پوچھا، ان بدبختوں نے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا ہوا تھا؟ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ پرسوں رات ٹاپے کے بس اڈے پر آخری بار کھانا کھایا تھا۔ اوہ خدایا! ظہیر کے چہرے پر اذیت کے آثار ابھرے۔ پھر اس نے دانت پیس کر کہا، آپ کی اور میری شناخت چھپانے کے لیے مجبوراً ان 5 کی جان لینا میرے دل پر بھاری تھا، لیکن اگر میں ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ چھوڑ دیتا تو اس وقت شدید پچھتاوا ہوتا۔ بھوکا پیاسا رکھ کر وحشیانہ تشدد کرنے والے ان شیطانوں کے لیے موت کی سزا بھی کم ہے۔ پھر اس نے کہا، میں نے مسافر گاڑیوں کے روٹوں سے ہٹ کر دیہاتوں کے درمیان سے گزرنے والی سڑک پکڑی ہے۔ کوئی باقاعدہ ہوٹل ملنا تو مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور ہو جائے گا۔ تنگ سی ٹوٹی پھوٹی سڑک پر کچھ دیر جیپ آگے بڑھانے کے بعد اس نے ایک چھوٹی سی نہر کے کنارے روک دی۔ آپ گاڑی میں بیٹھے، میں برتن جیسی کسی چیز میں پانی لے آتا ہوں۔ آگے چل کر کھانے کے لیے کوئی چیز بھی ڈھونڈ لیں گے۔ میرا خیال ہے میں اپنے پیروں پر چل سکتا ہوں۔ میں ساتھ چلوں؟ میں خود پانی پی لوں گا، میں نے اپنی بچی کھچی ہمت یکجا کرتے ہوئے کہا۔ ظہیر نے جیپ کی ہیڈ لائٹس روشن رکھتے ہوئے مجھے سہارا دے کر نیچے اتارا۔ سوجن کچھ کم ہونے کے باوجود جوتیاں میرے تلووں کو شدید تکلیف دے رہی تھی، لیکن میں نے اپنی حالت ظہیر پر عیاں نہیں ہونے دی۔ مجھے نہر کنارے چھوڑ کر وہ گرداس کی بھاری ٹارچ اٹھائے رفع حاجت کے لیے نزدیکی کھیت کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے بمشکل جھک کر اپنا توازن برقرار رکھتے ہوئے سرد پانی چلو میں بھرا اور چھوٹا سا گھونٹ لیا۔ مجھے لگا کہ میری آنکھوں میں نئے سرے سے روشنی اتر آئی ہے۔ پہلا گھونٹ خالی معدے میں برف کی نوکدار چھری جیسا لگا، لیکن میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے برداشت کیا اور وقفے وقفے سے خود کو سیراب کرتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں ظہیر لوٹ آیا۔ وہ خاصا خوش نظر آ رہا تھا۔
लो भाई, अल्लाह ताला ने वक्ती शुक्म परी का बंदोबस्त कर दिया है। मैंने देखा कि इसने अपने हाथ में खेत से ताज़ा उखाड़े हुए कई शलजम और अच्छा खासा सब्ज धनिया उठा रखा था। शदीद भूख के आलम में मुझे वो सब्जी मन्नो सलवा लगी। मैं बगैर सहारे की जीप तक आया। ज़हीर ने पहले मुट्ठी भर धनिया मेरे हवाले किया। आप पहले ये खाएं ताकि पेट ठोस ग़िज़ा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाए, तब तक मैं शलजम धो लाता हूँ। मैंने कभी इस तरह सब धनिया नहीं खाया था, लेकिन उस रात इसकी खुशबूदार रसीली पत्तियाँ बहुत लजीज लगीं। ज़हीर ने अपने पास मौजूद छुरी से शलजम छीलकर इसकी नहायत नफीस काशें बनाई। मुझे यकीन था कि यह वही छुरी है जो इसने दोनों संतरियों की शहरक पर फेरी होगी। मेरे साथ ज़हीर भी शलजम की काशें खा रहा था। वो जाने कब से खाली पेट मेरी फिक्र में भटक रहा होगा। पेट भरने से मुझे तक़वियत मिल रही थी, लेकिन ज़हीर ने मुझे शलजम से हाथ रोककर एक बार फिर धनिये पर हाथ साफ करने को कहा कि मबादा मैं दर्द शुक्र में मुब्तला न हो जाऊं। मैंने इसकी हिदायत पर अमल किया। कुछ ही देर बाद हम एक बार फिर रात का सर्द अंधेरा चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। मैंने पूछा, कुछ अंदाज़ा है हम किस इलाके में हैं और किस तरफ बढ़ रहे हैं? यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन गालबन हम सीधा फरीदकोट की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन आधे घंटे बाद कोटकपूरा नामी कस्बे के पास से गुजरेंगे। वहाँ से फरीदकोट 6-7 मील रह जाता है। तो क्या हम फरीदकोट जा रहे हैं? मेरे सवाल के जवाब में इसने नफ़ी में सर हिलाया। कोटकपूरा से दाएं तरफ मुड़ जाएंगे और दोपहर तक या जब तक जीप में डीजल ख़त्म नहीं हो जाता हम चलते रहेंगे। कम से कम कल सुबह तक इन लाशों के दरियाफ्त होने और जीप गायब होने का पता चलने का कोई खतरा नहीं। अगर रास्ते में कोई मसला नहीं हुआ तो हम दोपहर से पहले मोगा पहुंच जाएंगे और फिर इस जीप से जान छुड़ाने का सोचेंगे। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, हमें तो खैर किसी भी लम्हे मसले का सामना हो सकता है। किसी पुलिस नाके पर रोक लिया गया तो? ज़हीर ने मुस्कुराते हुए मेरी बात काटी। मैं गुरदास और इसके गर्गे फतेह सिंह की वर्दियां साथ लाया हूँ। आप सब इंस्पेक्टर विजय प्रकाश और मैं हवालदार रोशन चड्ढा हूँ और हम एक खुसूसी सरकारी मिशन पर मोगा जा रहे हैं। फिर भी किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की तो हम किसी अच्छी फौज को भी खाक चिटा सकते हैं। मेरी सवालिया नज़रों के जवाब में इसने बताया कि मेरे पास लोड रिवाल्वर है और 40 इजाफी गोलियां भी हैं। यही नहीं, जीप में पीछे गुरदास के 24 संदूक में 4 स्टीन गने और अच्छा खासा एमुनेशन भी मौजूद है। मैंने बेसाख्ता कहा, ओह तो ये बात है। हाँ, ज़हीर मुस्कुराया। मैंने आपको बताया था ना कि मैं अपनी जद्दोजहद के लिए हथियार हासिल करने के लिए किश्तवाड़ छोड़ कर आया हूँ, तो फिर इतना कीमती असला कैसे छोड़ देता? मैंने इस्तेफामिया लहजे में पूछा, तो तुम ये असला किश्तवाड़ पहुँचाने की कोशिश में हो? इसने एक हाँ में गर्दन हिलाई। लेकिन ये आसान नहीं है। पंजाब और हिमाचल से जम्मू कश्मीर जाने वाले मुसाफिरों पर कड़ी नज़र रखी जाती है। तो हमारा साथ कहाँ तक होगा? मैंने पूछा। मेरा जहन अभी तक भागू गांव में बुकरम सिंह की हवेली के मेहमान खाने में पोशीदा कीमती दस्तावेजात में अटका हुआ था। मुझे जल्द अज जल्द वहां जाना था। मेरी बात सुनकर ज़हीर ने कहा, मैं आपको खतरे की हद से ज़्यादा दूर ले जाना चाहता हूँ। कल दोपहर तक आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। मोगा पहुँचने के बाद आपकी मर्जी है, बस पकड़ें और जहाँ जाना चाहें चले जाएं। अगर आप मेरे साथ किश्तवाड़ जाना चाहें तो मुझे इसमें भी कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इसमें आपके लिए बेशुमार खतरात हैं। मैंने संजीदा लहजे में कहा, बात खतरात की नहीं, अब तो वैसे भी इस मुल्क में मेरे लिए कदम कदम पर खतरात हैं, लेकिन किश्तवाड़ जाकर मैं तुम लोगों की कोई मदद करने के बजाय सब पर बोझ बन जाऊंगा, क्योंकि वहाँ का इलाका और तर्ज ज़िंदगी मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है। आप ठीक कह रहे हैं जमाल भाई। मेरा मशवरा है कि आप किसी न किसी तरह जल्द अज जल्द अपने वतन पहुँचने की कोशिश करें। अब आपके लिए कानूनी तरीके से सरहद पार करना तो मुश्किल है। बेहतर यही है कि आप मुंबई जाकर किसी लॉन्च वगैरह के ज़रिए चोरी छुपे कराची पहुँचने की कोशिश करें। बम्बई में पैसा खर्च करने से सब कुछ मुमकिन है। हाँ भाई, कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, मैंने मुतफक्किर लहजे में कहा। लेकिन मसला यह है कि मेरी रकम तो गुरदास के हथे चढ़ गई थी। ज़हीर मुस्कुराया। आप फिक्र ना करें, मैं आपकी सारी रकम ही नहीं बल्कि इसके पास मौजूद ठीक ठाक माल भी अपने साथ ले आया हूँ। मोगा पहुँचकर मुझसे ले लीजिएगा।
اس کی بات سن کر میں خوش ہو گیا۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا، یار تم ایسا کرو، مجھے کوٹ کپورہ چھوڑ کر تم موگا کی طرف نکل جاؤ، میں وہاں سے فرید کوٹ چلا جاؤں گا اور پنجاب میل پکڑ کر ممبئی کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ موگا سے ممبئی پہنچنا مسئلہ ہوگا۔ جیسی آپ کی مرضی جمال بھائی، کوٹ کپورہ کیا، میں آپ کو فرید کوٹ کے مضافات تک پہنچا دوں گا، لیکن اب ہمیں کوئی ایسا راستہ نکالنا ہوگا کہ آپ کی ہندوستان موجودگی کے دوران ضرورت پڑنے پر ہم آپس میں مل سکیں، ظہیر نے کہا۔ میں نے اس کی تائید کی، اس کا راستہ تو تم ہی نکالو گے۔ اگر بکرم سنگھ والا معاملہ نہ بگڑتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس نے سوچتے ہوئے کہا، لیکن مالیر کوٹلہ والے مسافر خانے کا منتظم بھی مدد دے سکتا ہے۔ میں آپ کے لیے یا آپ میرے لیے کوئی پیغام چھوڑ دیں تو وہ اپنے پاس محفوظ کر لے گا۔ میں نے ظہیر کی تجویز سے اتفاق کیا، مجھے بھی اس سرائے کا بزرگ منتظم بھلا مانس لگا تھا، خصوصاً ظہیر سے اس کا رویہ بہت مشفقانہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہمیں اپنے ارد گرد آبادی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ صبح ہونے میں بھی ابھی زیادہ دیر نہیں تھی۔ ظہیر نے بتایا کہ ہم کوٹ کپورہ کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ وہ کافی خوش اور مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے انتہائی مشکل اور اذیتناک صورتحال سے نکالنے پر اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن وہ اس پر باقاعدہ برا مان گیا اور مجھے خاصی منت سماجت کر کے سے منانا پڑا۔ اچھا تو یہ بتائیے کہ آپ اس خبیث گرداس سنہا کے ہتھے کیسے چڑھے؟ ظہیر یہ سوال غالباً شروع سے پوچھنے کے لیے بیتاب تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یار بس یوں سمجھو کہ اپنی ہوشیاری گلے پڑ گئی۔ ہوشیاری کیا، اناڑی پن کہنا چاہیے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ 40-45 میل دور واقع لاہور اور امرتسر کی پنجابی بولی میں اتنا فرق ہوگا کہ اس کی مدد سے مجھے بطور پاکستانی پہچان لیا جائے گا۔ اوہ، ظہیر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، تو گرداس اس لیے آپ کے گلے پڑ گیا تھا؟ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ہاں بھائی، اسے تو پکا یقین ہو گیا تھا کہ میں پاکستانی جاسوس ہوں، کوئی صفائی سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ تو کیا اس نے آپ کو درست پہچانا تھا بھائی؟ ظہیر نے اچانک پوچھا۔ اس دوران اس کی آنکھیں روڈ پر جمی ہوئی تھیں۔ مجھے اس کا سوال سن کر جھٹکا لگا۔ جواب دینے کے بجائے میں نے بھی سامنے جیپ کی ہیڈ لائٹ میں چمکتی سڑک پر نظریں جما دیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔